السلام علیکم۔ آج دو ایسے قصے جن میں عبرت ہے انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے عبرت ہمیشہ اس کے لیے جو عبرت لینا چاہتا ہو۔ یہ دو واقعہ ہیں۔ ایک واقعہ کی تو میری والدہ اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ چشمدید گواہ تھیں۔ ایک واقعہ میں نے ان سے سنا، اور ایک واقعہ رات کو میں نے ایک سعودی شہری کا سنا، ابو ولید کہتا ہے 91 میں میٹرک کے پیپر دینے تھے، لیکن وہ فائنل پیپر نہیں تھے، جسے ہم لوگ پاکستان میں کچے پیپر بولتے ہیں، وہ تھے۔ ہم اسکول کے 5 دوست تھے، اور مشہور تھا یہ شیطانیاں کرنے میں، آوارگی میں، یہ 5 لڑکے مشہور ہیں۔ کہتا ہے ایک دن اسکول سے واپسی پہ ہم لوگ یہ 5 ہو جا رہے ہیں، کہتا ہے یہ 5 کا نمبر یاد رکھنا۔ واپس جا رہے ہیں، میں نے اس وقت پیپسی کی بوتل پکڑی ہوئی، وہ جو شیشے کی بوتل ہوا کرتی تھی، اور جو یہ 90s والے ہیں وہ جانتے ہوں گے اس وقت پیپسی کی کیا ویلیو تھی، یا جس کے پاس پیپسی جو پی رہا ہوتا تھا اس کی کیا ویلیو ہوتی تھی۔ بھائی اوپر سے کہتا ہے میں نے اس کے اوپر اسٹرا ڈالا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی پیتا ہوا جا رہا ہوں، بھائی پیپسی پی رہا ہوں، اور عمر بھی چھوٹی۔ کہتا ہے سامنے ایک بلی تھی، بلی کو میں نے وہ بوتل ماری جو اس کے سر کے اوپر لگی، وہ بیچاری نے 4 سے 5 دفعہ گھومی، چیخیں مارتی ہوئی گری، اور میرے ساتھ جو دوسرا لڑکا تھا اس کا نام تھا مطلق، یہ یمنی شہری تھا، بچہ تھا یہ بھی اسی ہم عمر۔ کہتا ہے وہاں پر اس نے بلاک اٹھایا، سیمنٹ کا بڑا بلاک جس سے مکان تعمیر کرتے ہیں، وہ بلی کے اوپر مارا، اور ہم لوگ وہیں کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں، ہاں 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 مار دی۔ کہتا ہے اللہ کا ہمارے اوپر انتقام دیکھے، اللہ نے جو اپنی مخلوق کا بدلہ ہم سے لیا وہ دور نہیں تھا۔ جس دن ہم نے اس کو مارا اس دن بدھ کی وار تھی، بدھوار، جمعرات اور جمعہ 2 چھٹیاں تھی اس وقت۔ ہفتہ کو ہمارے پیپر تھے، اور ہمارا پیپر تھا انگلش کا۔ ہوا یہ کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، یہی مطلق یمنی جو تھا وہ اپنے ماموں کی گاڑی چرا کے لے آیا، اور 91 ماڈل، یعنی نئی کار تھی وہ۔ کہتا ہے ہارن دیے، ہاں میرے پاس گاڑی ہے آؤ۔ کہتا ہے اس کے پاس گاڑی ہے، واو۔ ہم لوگ 5 اس کے اندر چلے گئے، اور ایسے ہی گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ ابھی اسکول کا ٹائم 45 منٹ ہے، مسئلہ نہیں، گھوما کرتے کرتے 20 منٹ ٹائم رہ گیا پیپر کا، ہمارے پیپر شروع ہونے کا۔ تو ہم لوگ واپس آئے، چلو یار ابھی بڑا ٹائم ہو گیا، چلو جا کے پیپر دیتے ہیں۔ گاڑی کھڑی کی، گاڑی بند کی، چاروں نکلے، وہ ابھی گاڑی میں تھا مطلق۔ تو کہتا اے ابھی 20 منٹ ہیں یار، آؤ ایک چکر اور لگا کے آئیں۔ وہ جو 3 تھے جو دیکھ رہے تھے وہ اتر گئے۔ یہ دونوں، بلی کا قاتل جس نے شیشے کی بوتل ماری اور جس نے اس کے اوپر بلاک مارا، یہ دونوں گاڑی میں ہیں، اور ابھی ہوا میں اڑا دی گاڑی۔ کہتا ہے گاڑی ہم ہوا میں ہو گئی، یوں گاڑی نے جو ہے نا کانپنا شروع کر دیا۔ اشارے کے اوپر اس نے یوں یہ نہیں دیکھا کہ گاڑی کتنی سپیڈ کے اوپر ہے، بھائی یکدم ٹرن مارا، پچھلا ٹائر وہ فٹ پاتھ کے ساتھ لگا، پھٹ گیا۔ گاڑی نے 4 سے 5 کلٹیاں کھائیں۔ میں گاڑی میں سے
کہتا جو آخری کلٹی جب گاڑی گری ہے تو میں نے دیکھا کہ مکان گھوم رہے ہیں، وہاں پر لوگ بھی کافی تھے. تو میں نے آخری سین میں نے وہی دیکھا جو مکان گھوم رہے تھے. بعد میں لوگوں نے بتایا یہ 4 سے 5 میٹر دور جا کے گرا. ابو ولید گاڑی میں سے شیشے ٹوٹ گئے اور گاڑی کلٹیاں کھا کے ایک کھمبا تھا اس کو جا کے لگی. گاڑی ایسے ٹیری یوں بن گیا گاڑی کا. اور یہ مطلق کدھر ہے؟ گاڑی کے نیچے. جس نے گاڑی بلاک مارا تھا بلی کو وہ گاڑی کے نیچے آ گیا. جیسے بلی اس کے نیچے آئی تھی اسی طرح یہ نیچے آ گیا. میری ریڑھ کی ہڈی کے اوپر چوٹ لگی، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اور جب میں اڑ کے جا کے گرا تو میں منہ کے بل گرا، میرے جبڑے کی ہڈی ٹوٹ گئی. آج بھی اس کا منہ ٹیڑھا. میں بھی آج اس کی تصویر بھی لگاؤں گا. کہتا ہے اللہ کا انتقام ہمیں دنیا میں سزا ملی اس کی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے یا اللہ آخرت میں اس کے عذاب سے بچانا. جو یہی سزا دے دی میرے لیے یہ کافی ہے، آگے اس کی سزا نہ دینا. کہتا ہے موبائل فون تھے نہیں، خبر مشہور ہو گئی، کسی نے بھاگتے ہوئے جا کے میرے گھر کا دروازہ توڑا، کھٹکھٹا. ابا نکلے، کیا ہوا؟ آپ کا بیٹا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہتا ہے میری ماں نے خبر سنی، اس کو ہارٹ اٹیک آیا بیچاری کو. ابا میرے تلاش کر رہے ہیں فریزر میت کو رکھنے کے لیے، ہاسپٹل میں، وہ بھی ایڈمٹ، میں بھی. مطلق اب اس کو کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا مر گیا. اگر زندہ ہے تب بھی اللہ اس پر رحم کرے، اگر مر گیا تب بھی اللہ اس کے اوپر رحم کرے. ہاسپٹل میں 5 دن کے بعد اس کو ہوش آیا. کہتا ہے میں نے جب آنکھیں کھولی تو سامنے میرے ابا کھڑے تھے. آج مجھے یاد ہے میرے ابا نے پیلے رنگ کی ثوب پہنی ہوئی تھی، لمبی کندورا جسے بولتے ہیں ثوب، اور وہ میرے پاس کھڑا تھا. ابھی اس کا ابا بھی فوت ہو چکا ہے. کہتا ہے کبھی بھی اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم نہ کرنا، کبھی اس کو نقصان نہ دینا اگر اس نے تمہیں نقصان نہ دیا ہو. اگر تم نے ظلم کیا اللہ کی مخلوق کے اوپر تو بھول جاؤ کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا، اس کا بدلہ ضرور تم سے لے گا. اگر وہ مخلوق مسکین بدلہ نہیں لے سکتی، لیکن اس کا خالق جو ہے، اس کا مالک، وہ تم سے ضرور بدلہ لے گا. یہ واقعہ ابھی میں بتا رہا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں. دوسرا واقعہ جو میری والدہ نے مجھے بتایا تھا، اللہ یرحمہا، ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ابھی بھی زندہ ہے، وہ اس کا نام ہے محمد حسین. اماں کہتی اس کا ایک بیٹا تھا اس وقت تقریباً 7-8 سال کا، اور بہت خوبصورت اور بہت تندرست صحت مند تھا. وہ بہت زیادہ پیارا تھا. محمد حسین اس وقت جو ہے، یہ سارے لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے بھینسیں رکھی ہوتی تھی، دودھ کا کام جو ہوتے تھے یہ لوگ پرانے لوگ. اس کے گھر کے ساتھ ہی اس کی حویلی ہے جہاں پر اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، بالکل ساتھ ہے. فرق یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر کو 4 دیواری کی ہوئی ہے، جو اس کی حویلی ہے وہ بھی 4 دیواری ہے، اس کے اطراف میں گھر ہیں، لیکن اس کو دروازہ الگ لگایا ہوا ہے. اس نے بیچ میں ایک دروازہ رکھا ہوا ہے کہ گھر سے نکل کے حویلی میں چلے جائیں، اور حویلی کا دروازہ باہر کا مین الگ بھی ہے. 4-4:30 بجے کا ٹائم تھا جب دودھ دھونے کا ٹائم ہوا، تو یہ اپنے گھر سے بالٹی وغیرہ لے کے اس نے دودھ دھوا، وہاں پر رکھا، اور کچھ اور لینے کے لیے گھر میں آیا پچھلے دروازے میں سے. تو باہر کے مین دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں سے کتا اندر داخل ہوا تو وہ بیچارہ دودھ پینے لگ گیا. اسی اثنا میں محمد حسین جاتا دیکھتا کتا دودھ پی رہا، یہ بھاگا وہاں سے پیچھے کو، اور مین دروازہ جا کے باہر کا وہ بند کیا،
اور گھر کے دروازے سے اندر سے آیا اور اس نے بہت موٹا ڈنڈا پکڑا، کتے کو مارنا شروع کیا۔ 2 بھائی تھے، ایک بھائی اس کا فوت ہو گیا، ایک بھائی ابھی زندہ ہے۔ جو دوسرا بھائی تھا اس کی تو اللہ نے اس کو اولاد ہی نہیں دی۔ اس وقت محمد حسین کا ایک ہی بیٹا تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے کتے کو اتنا مارا کہ کتے کی چاروں ٹانگیں توڑ دی، اور این ممکن ہے کوئی کمر کی ہڈی بھی توڑ دی بھی ہو۔ اس کو اٹھایا اور گاؤں کے باہر، یعنی اس وقت اتنے گھر نہیں تھے، جو میری امی کا گھر تھا اس وقت ساتھ ہی قبرستان ہے، وہاں پر پھینک دیا۔ امی کہتی ہے وہ کتا چیخیں مارتا تھا، او چیخیں مارتا تھا بیچارہ، کراہتا تھا درد سے، چاروں ٹانگیں توڑ دی، نہ کچھ کھا سکتا ہے کہیں جا کے، نہ پی سکتا ہے۔ ابھی اس کو یہاں پر مرنا تھا درد سے اور بھوک سے۔ اسی رات، جس رات محمد حسین نے اس کتے کو مارا، اسی رات اس کا جو لڑکا تھا، بیٹا اس کو کوئی بیماری پڑی، وہ گر گیا۔ امی کہتی ہے 3 دن وہ کتا بھوکا پیاسا وہاں پر کراہتا تھا، اور گھر میں اس کا بیٹا کراہتا تھا۔ تیسری رات کتا خاموش ہو گیا، مر گیا۔ کہاں پر؟ گاؤں سے باہر۔ اس کا بیٹا محمد حسین کا اسی رات گھر میں مر گیا۔ پھر پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ جائیں کھیت۔ رو رہا میرا بیٹا کیا ہو، عجیب بیماری۔ بھائی جو تو نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ کتا جو اپنے رب کو پکار رہا تھا، دودھ ہی پیا تھا نا تیرا، اور دودھ تو نے تھوڑی پیدا کی، وہ تو اللہ نے پیدا کیا۔ تو نے اس مسکین کو، اس بے زبان جانور کو مار دیا، اس کی ٹانگیں توڑ دی کہ کچھ کھا پی نہیں سکے گا۔ تو پھر اس کا بدلہ اللہ نے اسی کے بیٹے کو، اسی رات جب اس کو مارا، اسی رات ادھر اس کا بیٹا گرا۔ 3 دن کے بعد جب وہ کتا وہاں پر مرا، اسی رات اس کا بیٹا بھی مر گیا۔ یہ لے، اور پھر کافی سالوں بعد اس کی اولاد ہوئی، ابھی بھی اس کی اولاد ہے، ایک دوسرا بیٹا ہے، وہ میرا ہم عمر ہے، اور اس کی 3-4 بیٹی ہیں، ہاں 4 بیٹیاں اس کی، اب سارے شادی شدہ ہیں۔ یہ محمد حسین آج بھی زندہ ہے۔ دوستو، خلقت اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو کبھی بھی اذیت نہ دینا۔ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بازاروں میں کوئی کتا آ رہا ہے، لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں۔ بھائی جتنا تم لوگوں کا حق ہے بازار میں چلنا، اتنا اس کا حق بھی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تم لوگ، یہ روڈ تم لوگوں نے نہیں بنایا، اور زمین کے اوپر اللہ نے خلیفہ انسان کو بنایا تھا۔ یہ ہمارے اختیارات ہے کہ ہم جانوروں کو، اللہ کی دوسری مخلوق کو، اس کا خیال رکھیں، نہ کہ اس کو بلا وجہ مارنا شروع کر دیں۔ اور اگر مارو گے تو اللہ تمہیں اسی طرح اس کا مزہ دنیا میں بھی چکھائے گا اور آخرت میں بھی۔ دوستو، یہ 2 واقعات تھے عبرتناک جو میں نے آپ کو بیان کیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں نے بھی ایک غلط کیا تھا آج سے 3 سال پہلے۔ 2 گھوڑے تھے، ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور جو مالک ہیں وہ ان کو پھینک کے چلے گئے تھے، کیونکہ ابھی تو وہ کام کرنے کے قابل نہیں تھے۔ تو میرے کھیت میں وہ بیچارے وہ چارہ کھاتے تھے۔ تو میں نے کیا کیا، 1-2 دفعہ بگایا نہیں، بھاگا۔ ایک دن میں کیا کیا، میں گن لی اور میں نے ایک گھوڑے کو فائر مارا، اس کے منہ پر بھی لگا، اس کے سینے پر بھی لگا، بڑا خون نکلا بیچارے کا۔ جب میں نے اس کو فائر مارا، وہ بیچارہ بھاگ رہا تھا، ایک دفعہ گرا ہے، اسی دوران پھر اٹھ کے بھاگا ہے۔ میں دوسرا فائر مارنے لگا تھا اس کو کہ سامنے ایک آدمی تھا، میں نے کہا اس کو نہ لگ جائے۔
مجھے بڑا نقصان ہوا اسی سال، مجھے بہت نقصان ہوا مالی میں اللہ سے آج بھی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ وہ جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا اس کا تو مالک ہوتا ہے، تو ان کے جو انسان مالک تھے جب تک وہ صحیح تھے ان لوگوں کے لیے ان گھوڑوں کو وہ چارہ ڈالتے تھے، جب ان کے کام کا نہیں رہا تو ان لوگوں نے ان کو کھلا چھوڑ دیا، تو اس وقت تو وہ تیرے ذمے تھے، یا اللہ میں نے بغیر سوچے میں حالانکہ بہت رحم دل انسان ہوں، لیکن بغیر سوچے میں نے کیسے اس کے اوپر فائر کھول دیا۔ مجھے میرے ملازم نے بتایا تھا وہ گھوڑے ہیں وہ بڑا خراب کرتے ہیں، میں اس کی بات سنے بنا کوئی سوچے سمجھے گن اٹھائی تو سیدھا مارنے چلا گیا۔ تو جب میں نے مارے تب میں نے کہا یار یہ تو بیچاروں کا کوئی مالک ہی نہیں، تو یہ تو اللہ کے آسرے پہ ہیں، تو میں نے اس کو کیوں مارا؟ واللہ میں ابھی بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ گناہ معاف کرنا، میں نے انجانے میں کیا تھا، بالکل انجانے میں کیا تھا، اور یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، میری عمر ابھی 37 سال ہے، تو اچھا بلا عقل انسان، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ نے مجھے کوئی اس کے لیے دوسری سزا نہیں دی، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ میں نے جلدی میں بنا سوچے کچھ کیا، اگر بندہ سوچ کے کوئی عمل کرے نا تو اس کی گناہ اور سزا زیادہ ہے، ایک بندہ بنا سوچے سمجھے کچھ کر دے غصے میں، وہ اس کی جزا الگ ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گا کہ اللہ کی مخلوق کو کبھی بھی بلا وجہ نہ مارنا، بالکل بھی، اور اگر کوئی ایسا آپ کو جانور ملے اس کے لیے کوئی آپ کھانے کا بندوبست کرنا، یہ بھی صدقہ جاری ہے، کیونکہ ہم انسان زمین کے اوپر اللہ کے خلیفہ ہیں، اس کی مخلوق کے اوپر۔ سٹوری اچھی لگے، سٹوری نہیں قصے ہیں 2 حقیقی قصے اور عبرتناک، لائک لازمی کریے گا اور میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کریے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔